بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو ہماری واجبات نماز میں شروع ہو چکی تھی، جس میں سے 11 واجبات جو واجب رکنی اور غیر رکنی دونوں کو شامل تھے۔ آج خالی واجبات رکنی آپ کے سامنے پیش کریں گے اور چند اس کی خصوصیات بھی بیان ہوں۔ واجبات رکنی 5 ہیں۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 تکبیرۃ الاحرام، نمبر 3 قیام متصل برکوع، نمبر 4 رکوع، اور نمبر 5 خود ہر رکعت کے 2 سجدے۔ دونوں سجدے ملا کر ایک رکن بنتا ہے۔ اگر رکن میں جان بوجھ کر غلطی سے سہواً کسی طرح کمی واقع ہو جائے تو رکن کی کمی اس سے نماز باطل ہو جایا کرتی ہے۔ رکن یعنی پلر، اساس، بنیاد۔ نماز کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ اگر بنیاد ہی خراب ہو جائے، پلر ہی ٹوٹ جائے تو پوری بلڈنگ، عمارت نماز گر جائے گی۔ چنانچہ نماز کے اندر یہ 5 جو ارکان ہیں، اس کی 2 سجدے ایک ساتھ ملا کر چکے رکن ہیں، اس لیے 2 سجدوں میں ایک اور سجدہ اضافی ہو جائے، 3 سجدے ہو جائے تو اس سے رکن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ یا 2 سجدوں کی بجائے ایک سجدہ کرے تو ایک سجدہ کم ہوا ہے، 2 سجدے کم نہیں ہوئے ہیں، تو یہ رکن میں کمی نہیں کہلائے گی۔ واجبات میں کمی ہے لیکن رکن میں کمی نہیں ہے۔ 2 سجدے ملا کے رکن ہوا کرتے ہیں۔ اور رکن جو ہے اس میں آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ کمی ہو جائے جان بوجھ کر، سہواً، غلطی سے یا نسیاناً، تو نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اضافی ہو جائے تو اس وقت تھوڑی سی تفصیل پیش کی ہے انہوں نے کہ اگر رکوع یا 2 سجدوں میں اضافہ ہو جائے، ایک ہی رکعت کے 2 سجدوں میں اضافہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں جان بوجھ کر کوئی رکوع زیادہ کرے یا جان بوجھ کر 2 سجدے زیادہ کرے تو یقیناً نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر نہ ہو، غلطی سے ایک رکوع زیادہ ہو گیا یا غلطی سے 2 سجدے زیادہ ہو گئے تو احتیاط لازم کی بنیاد پر یہ نماز باطل ہوگی۔ ورنہ اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، مثلا ایک سجدہ اضافہ ہو گیا تو نماز باطل نہیں ہوگی، یا 2 الگ الگ رکعتوں میں ایک ایک سجدہ زیادہ ہو گیا، پہلی رکعت میں ایک سجدہ جو ہے زیادہ ہو گیا، دوسری رکعت میں ایک سجدہ زیادہ ہو گیا، اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوگی۔ وہ سجدہ ایسا وہ کریں گے جو کفایت کرے گا یا نہیں۔ تو غلطی سے 2 رکوع ہو جائے یا غلطی سے 2 سجدے اضافہ ہو جائے تو احتیاط لازم کی بنیاد پر نماز باطل ہوگی۔ لیکن اگر ایک سجدہ زیادہ ہو گیا یا 2 سجدے زیادہ ہو گئے، 2 الگ الگ رکعتوں میں، یہ شک ہو گیا کہ ایک سجدہ زیادہ ہوا یا نہیں ہوا، شک ہو گیا کہ 2 سجدے ایک ہی رکعت میں زیادہ ہوئے نہیں ہوئے، تب بھی جو ہے نماز باطل نہیں ہوگی۔ بس اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں، سب کی سب صورتیں صحیح ہونے کا امکان رکھتی ہیں۔ قیام متصل پر رکوع میں بھی اختلاف تھوڑا سا ہے۔ وہ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے چند ثانیہ ٹھہرنا یہ قیام متصل برکوع ہے، اور ٹھہرنا واجب ہے۔ رکن میں سے ٹھہرے بغیر رکوع میں اللہ اکبر کہتے کہتے رکوع میں نہیں جایا نہیں، ورنہ جو ہے وہ قیام متصل برکوع فوت ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر قیام متصل برکوع میں چند ثانیہ بھی ٹھہرتے ہیں تو کفایت کرتا ہے، اور کہا جائے کہ ہاں ٹھہر کر کے یہ رکوع میں گیا، یعنی اللہ اکبر کو مکمل کرنے کے بعد چند لمحے ٹھہر کر کے رکوع میں جائے تو کفایت کرتا ہے۔
لیکن آغائے خوئی جو ہے اس سلسلے میں اس قیام متصل برکوع کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو رکوع کے بعد کھڑا رہنا ہے، وہ بھی قیام متصل برکوع ہے، اور کہتے ہیں وہ واجب ہے، اگرچہ کہ وہ قیام کے اندر الحمدللہ، الحمد کا سورہ جو پڑھتے ہیں، قل هو اللہ پڑھتے ہیں، اس کا قیام، اس کو وہ کافی سمجھتے، قیام متصل برکوع کو الگ سے ضرورت نہیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے اس قیام کو انجام دیا جائے، بعد والے قیام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بہرحال سیستانی کہتے ہیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے چند ثانیہ، چند لمحے ٹھہر کے رکوع میں جائے تو یہ قیام متصل برکوع کا انجام دینا ضروری ہے۔ بس یہ 5 ارکان کا تذکرہ تھا۔ اب آ جائیے نیت۔ نیت میں قربتاً الی اللہ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ قربتاً الی اللہ کا جو باقی مراجع مانا کرتے تھے کہ اللہ کا حکم و فرمان بجا لانے کے لیے، لیکن آغاز سیستانی مانا کرتے ہیں قربتاً الی اللہ کا کہ خشوع و خضوع اور اپنے آپ کو پستی کا اظہار کرنے کی نیت سے قربتاً الی اللہ کہلاتا ہے۔ خشوع و خضوع اور اپنے آپ کو پستی کا اظہار کرنا، اس کو قربتاً الی اللہ کہتے ہیں، وہ معنی اس طرح کر رہے ہیں۔ پر پستی کا اور خشوع و خضوع کا اظہار کرے یا حکم فرمانے پروردگار عالم کو بجا لینے کی نیت کرے، قربتاً الی اللہ کی نیت کریں گے، جس میں سیستانی کے نزدیک خشوع و خضوع، تواضع اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اظہار کرنا کہ میں اللہ کے سامنے پستی کا اظہار کرتے ہوئے عبادت کو انجام دے رہا ہوں۔ البتہ نیت میں اس چیز کو ملاحظہ کریں کہ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور دل سے گزارنا بھی کوئی ضروری نہیں۔ کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت قربتاً الی اللہ، یہ کہنا ضروری نہیں ہے، اور دل میں بھی یہ گزارنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان کی توجہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کسی بھی کام کی طرف توجہ ہونے کا نام ہے نیت، خالی توجہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، یہ توجہ ہونے کا نام ہے نیت، توجہ کا نام ہے نیت۔ بولنا کوئی ضروری نہیں، گزارنا کوئی ضروری نہیں، یہ توجہ کا نام جب نیت ہے تو یہ نیت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ابتدائی نیت اور دوسری نیت کا نام ہے استمراری نیت۔ ابتدائی نیت یہ کہ جب تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اس سے پہلے انسان کی نیت ہو، یعنی توجہ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس وہی کافی ہے۔ اللہ اکبر کہتے وقت توجہ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ابتدائی نیت ہے، اس وقت توجہ پوری ہونا چاہیے کہ نماز کی طرف جو ہے میں نماز کی طرف متوجہ ہونا، نہ دہرانا ضروری ہے نہ دل میں گزارنا ضروری ہے، کچھ بھی ضروری، توجہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس اللہ اکبر کہے۔ دوسری نیت ہے نیت استمراری، یعنی پوری نماز میں وہ نیت چلتی رہے۔ اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جو ہے بہت اہم بات ہے کہ عام طور پر لوگ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے کہ پوری نماز میں بھی نیت برقرار رہنا چاہیے، یعنی اس کی توجہ رہنا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کو جو ہے وہ بتایا کہ کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو فوراً جواب دے سکے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ استمراری نیت کی علامت بتائی گئی۔ استمراری نیت کی علامت کیا بتائیے؟ کہ کوئی پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ فوراً جواب دے سکے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی آپ کی توجہ ہو نماز کی طرف۔ لیکن بعض افراد جو ہے وہ نماز میں ایسے گم ہو جاتے ہیں، ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے پوچھا جائے تو وہ کچھ جواب دینے کے بجائے کوئی اور جواب دے دیتے ہیں۔ میں ایک صاحب جو ہے طالب علم تھے، وہ پڑھ رہے تھے رسائل، اس سے درس کے درمیان پوچھا بھائی کیا سمجھے؟ کہا مریم، تو وہ اپنے گھر کے اندر سویا ہوا تھا، اپنے بیوی کا تذکرہ کر دیا اس نے۔ تو وہ ایسی نماز نہیں چاہیے کہ تذکرہ کوئی اور ہی آ جائے، نا، نماز کے بجائے وہ مریم کا نام دے دے یا کسی خاتون کا نام دے دے،
اس کا مطلب اس کی توجہ ہی نہیں ہے، نماز پڑھ تھوڑی رہا ہے، وہ تو جو ہے کوئی اور توجہ رکھ رہا ہے. تو یہ توجہ ہٹ جانا کہتے ہیں کہ نیت استمراری خراب ہو گئی. آئیے نیت استمراری کی ایک خصوصیت آپ کے سامنے اور پیش کرے، اگرچہ کہ کتابوں میں نہیں ہوتی یہ چیز. انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو علم کس چیز کا نام ہے؟ علم اس چیز کا نام ہے کہ کسی بھی چیز کی تصویر میری روح کی گہرائی میں اتر جائے. حصول صورت الشیء عند العقل، کسی بھی چیز کی تصویر میری روح میں اتر جائے، اس کا نام ہے علم. جیسے پنکھے کو دیکھ رہا ہوں کہ چل رہا ہے، تو یہ چلتے ہوئے پنکھے کی تصویر آنکھ کے ذریعے سے میری روح میں اتر رہی ہے، تو میرا علم ہو جائے گا پنکھے کے چلنے کے بارے میں، کیونکہ تصویر اس کی اتر. خود پنکھا چلتا ہوا تو نہیں اترا ہے، کیونکہ پنکھا چلتا ہوا تو آنکھیں اور سارے جسم کو پھاڑ دے گا وہ تو، بلکہ اس کی تصویر اترتی ہے صرف. ہاں، خالی وہ تصویر ہے کہ جو چلتے ہوئے پنکھے کی تصویر آنکھ کے ذریعے سے میرے روح میں اترتی. تو انسان روزانہ ہزاروں چیزیں دیکھتا ہے، ہزاروں چیزیں سنتا ہے، کان کے ذریعے سے بھی علم آتا ہے، آنکھ کے ذریعے سے بھی علم آتا ہے، زبان کے ذریعے سے بھی علم آتا ہے، چھونے کے ذریعے سے علم آتا ہے، ناک کے سونگھنے کے ذریعے سے بھی علم آتا ہے، اور حواس باطنیہ اور حواس ظاہریہ سب کے ذریعے سے علم آتا ہے. اور یہ ساری تصویریں جو ہے انسان کے خزانہ علم میں جمع ہوتی رہتی ہے. یہ آپ نے تھوڑا سا منطق کا جو جائزہ لیا ہمیں، یہ منطق کا خلاصہ بتا رہے تھے آپ کہ علم کس کو کہتے ہیں. یہ جو ہے یہ تصویریں جو آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بائیگانی کرنا، یعنی علم کو خزانے کے اندر محفوظ کرنا. آپ کے علم کے خزانے میں محفوظ ہو گئی وہ ساری تصویریں. ہوتی روح کے اندر ہی ہے، لیکن کچھ روح کے اندر ایسی ہوا کرتی کہ انسان بھول بھی جاتا ہے کہ میں نے کیا جو ہے دیکھا تھا. کبھی کسی سے پوچھتے کہ بھائی آپ فلاں آدمی کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں یاد نہیں آتا ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے دیکھا ہو سکتا ہے ملا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ اس نے دیکھا تھا، لیکن اس کی روح کی تصویر اتنی خزانے میں ضعیف ہو گئی ہے کہ اب وہ پتہ نہیں کہ اس کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. ہے اس کے خزانے میں موجود ہے، لیکن وہ ابھی نکال کر کے نہیں لا پا رہا ہے. خزانے میں موجود ہے لیکن وہ نکال کر کے نہیں لا پا رہا ہے، کیونکہ وہ پہچان ہی نہیں پا رہا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، جبکہ وہ دیکھا ہے اور اس کے خزانے میں روح کے اندر تصویر موجود ہے اس کی، لیکن وہ نکال کر کے نہیں لاتا. تو خزانے میں تو ایسی تصویر ہوتی جہاں پر جو ہے وہ روح کے اندر تصویریں اتنی جمع ہوتی رہتی، اتنی جمع کہ جمع ہونے کے نتیجے کچھ عرصے کے بعد آدمی بھول بھی جاتا ہے کہ کیا کیا چیز میرے خزانے میں جمع ہوئی ہے، خزانے علم میں کیا کیا چیزیں جمع ہوئی. اور ایک چیز علم کی ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کو فائل بنا کر کے سامنے رکھتا ہے، اور جو ہے جیسے ہی کوئی اسی کا نام لیتا ہے تو لال بتی جل جاتی کہ او یہ فائل نکالنی ہے، مثلا جو کہتے ہیں لاشعور میں ہوتی ہے. ایک چیز انسان کے لاشعور میں یہی لال بتی جل جاتی فوراً. تو نیت استمراری کا مطلب ہے لال بتی جل جانا چاہیے کہ وہ فوراً جو ہے سمجھ میں آ جائے کہ فائل سامنے نکل کر کے آ جائے. ایسا نہیں کہ خزانے میں ایسی پڑی کہ ہم جو ہے بھول ہی جائیں کہ کیا چیز تھی، وہ ہم کیا کر رہے تھے وہی نہیں پتہ چل رہا ہے. تو یہ خزانہ علم میں ہوتا ہے ایسا کہ انسان کے پاس ایک چیز ہے لیکن اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، وہ نکال کے ہی نہیں لا پا رہا ہے. تو وہ کام کا نہیں ہے. نیت استمراری میں لال بتی بٹن دباتے ہی جل جائے کہ ہاں یہ چیز ہے، فائل فوراً نکل کر کے آ جائے. اس کا نام ہے لاشعور میں انسان کی نیت مسلسل چلتی رہنا چاہیے، تاکہ کوئی پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں فوراً جو ہے ہماری لال بتی جل جائے کہ اور کہیں کہ جو ہے وہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں نیت استمراری. نیت ابتدائی میں تو بالکل توجہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن نیت استمرار میں وہ ہوتے لاشعور کے اندر جو ہے چل رہی ہوتی نیت، اور فوراً جو ہے انسان الرٹ ہوتا ہے کہ جو بھی پوچھے گا فوراً جو ہے نماز کا بتا دے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ ہے لاشعوری میں استمراری نیت جو چلتی رہتی ہے. یہ تو نیت کی دو قسمیں آ گئی، نیت ابتدائی، نیت استمراری. دونوں ضروری ہے نماز میں، ہر عبادت میں دونوں ضروری ہے کہ آدمی کیا کر رہا ہے اس پتہ تو چلنا چاہیے نا. نیت میں تعین بھی ضروری ہے، معین کرنا ضروری ہے. ظہر اثر کی نماز پڑھ رہا ہے
تو معین کرے گا کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں. یہ نہیں کہہ سکتے یا تو میں ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں، یہ نیت نہیں چلے گی. نہیں، ایسی جو ہے تردید والی نیت جو ہے وہ نماز میں نہیں چلتی عبادت میں. یہ کیا کہے کہ میں واجب روزہ رکھ رہا ہوں یا مستحب روزہ رکھ رہا ہوں، یہ نہیں چلے گا. نہیں، کسی کو معین کرنا پڑے کہ کون سا روزہ رکھا جا رہا ہے. اور یہ بھی نہیں جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی ظہر کی قضا پڑھ رہا ہے یا ظہر کی ادا پڑھ رہا ہے. معین کرنا پڑے گا، دونوں ظہر ہے حالانکہ، لیکن معین کرنا پڑے گا کہ قضا ظہر پڑھ رہا ہوں یا ادا ظہر پڑھ رہا ہوں. اگرچہ کہ ظہر دونوں ہیں لیکن نیت معین کرنا پڑے گا. اور ایک بہت بڑا مسئلہ یاد آ گیا مجھے کہ انسان کو جب الحمد پڑھنا ہے یا سورہ پڑھنا ہے تو اس کی بسم اللہ میں بھی معین کرنا پڑتا کہ بسم اللہ کے بعد میں کون سا سورہ پڑھنے والا ہوں. معین کرنا ضروری ہے بسم اللہ میں کہ کون سے سورے کی بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ بسم اللہ جو ہے بہت ساری ہوتی، ہر سورے کی اپنی ایک بسم اللہ ہے. تو بسم اللہ کے وقت انسان کی نیت ہونا چاہیے کہ الحمد والی بسم اللہ پڑھ رہا ہوں. نیت ہونا چاہیے کہ قل ہو اللہ والی بسم اللہ پڑھ رہا ہوں. نیت ہونا چاہیے کہ سورہ کوثر والی جو بسم اللہ پڑھ رہا ہوں. نیت ہونا چاہیے سورہ عصر والی بسم اللہ پڑھ رہا ہوں. اگر بسم اللہ آپ کسی اور سورے کی نیت کریں، پڑھ کوئی اور سورہ دیں، تو آپ کی وہ سورہ باطل ہے، یعنی نماز میں نہیں چلے گی. بسم اللہ بھی معین ہونا چاہیے کہ کون سی بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ اتنی ساری سوروں کی ہے تو نماز باطل ہو جائے گی. نہیں، کیونکہ آپ نے جس صورت کے اندر بسم اللہ کے اندر جان بوجھ کر کے آپ نے سورہ کو ناقص بنا دیا، سورہ کو ناقص بنانے سے نماز باطل ہو جائے گی. نہیں، ہاں، نہیں، احتیاطاً تو جز ماننا ہی پڑے گا. تو اس کی بنیاد پر جو احتیاط بھی کرے تو بھی نماز باطل ہوا کرتی ہے. بس اس لیے یہ بڑا مسئلہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد دوبارہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو سورہ پڑھنا تھی اسی کی بسم اللہ پڑھی ہے، کوئی اور بسم اللہ پڑھی. اس شک کی بنیاد پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بار بار بسم اللہ کو دہراتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی کہ یہ بسم اللہ وہی والا بسم اللہ جس سورہ کو پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی اور سورہ کی بسم اللہ پڑھ دیے. یہ تو بڑا مشکل مسئلہ بن گیا ہے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ انسان کی عادت میں ہو کہ بسم اللہ کہہ کر الحمد ہی پڑھ رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کر قل ہو اللہ ہی پڑھ رہا ہے، بسم اللہ کہہ کر سورہ عصر ہی پڑھ رہا ہے. تو عادت بھی تعیین کا نام ہے. عادت سے خود بخود معین ہو جاتا ہے. عادت جو ہے اس میں یہ کہ پہلی والے سورہ پڑھیں گے تو الحمد ہی پڑھیں گے. عادت سے بھی کچھ چیزیں اس لیے دوسری سورے میں ذرا زیادہ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ وہ مختلف سورے پڑھنے پڑتے ہیں. کبھی قل ہو اللہ پڑھ رہے ہیں، کبھی انا انزلنا پڑھ رہے ہیں، کوئی سورہ عصر پڑھ رہے ہیں، کوئی سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں. اس لیے اس میں معین کرنا پڑتا ہے کہ کون سے سورے کو انجام دے رہے ہیں. اگر کسی کی ایک ہی سورہ پڑھنے کی عادت ہے تو عادت کی وجہ سے بھی تعیین ہوا کرتی ہے. عادت خود تعیین کا کام کرتی ہے. اس لیے عادت جو ہے انسان کی عادت ہو کہ میں الحمد کے بعد فلاں سورہ پڑھتا ہوں تو وہ بھی کفایت کرتی ہے. خصوصی تعیین کرنے کی ضرورت نہیں، عادت خود تعیین کرنے کا کام کیا کرتی ہے. یہ آسان حل تھا اس کا، ورنہ بہت مشکل ہو جاتی کہ آدمی جو پریشان ہو جاتا کہ یار دوسری سورہ کون سی پڑھ رہا ہوں، پہلے یہ تو سوچو پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھوں گے. اس میں جو ہے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے تعیین میں جو ہے ضروری ہے کہ انسان عادت کی وجہ سے معین کرے یا ذاتی طور پر معین کرے کہ کون سا سورہ پڑھ رہا ہو. اور اسی وجہ سے کبھی کبھی انسان کو شک ہو جاتا ہے کہ میں نے صحیح بسم اللہ تعیین کر کے پڑھی یا نہیں. تو شک کی بنیاد پر تکرار کرنا بسم اللہ کا ضروری ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے سورہ پوری انجام دی یا نہیں. اس لیے تکرار کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ میں نے جو سورہ پورا پڑھنا تھا اس کی بسم اللہ بھی صحیح جگہ پر پڑھی ہے، تاکہ جو ہے پورا سورہ مکمل ہو جائے، نماز مکمل ہو سکے. صلی اللہ علیہ